بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کے فضائل۔ سورہ مریم تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ملک تھا اور وہاں رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالات کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھا۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری 3436۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ صحیح بخاری 3342۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ اچھے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ صحیح بخاری 3437۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔